अपनी परेशानियों को लोगों के सामने जिक्र न करके रब्बे कायनात के सामने जिक्र करे। और देखे या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन का रिजल्ट कैसा औलाद की हम फिक्र करें कि शराबियों के साथ हमारा बच्चा घूम रहा है या दीनदार लोगों के साथ हमारा बच्चा घूम रहा है, इस बात की फिक्र करें। बच्चा था वो भी अल्लाह के नबी के साथ रात में खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि जब वो बड़े हो गए तो इस कदर जो औलाद का जायजा ले कि हमारी औलाद किसकी सोहबत में रह रही है, आलिमों की सोहबत में रह रही है या बेदीन लोगों की सोहबत में रह रही है, किसके सफर में हो या हजर में हो। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ा करता था। यहाँ तक के इतनी नमाजें पढ़ा करते थे, इतनी लंबा क़ियाम करते थे कि जिसकी वजह से आपके पैर फट जाया करते थे। बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस हदीस की तिलावत आप लोगों के सामने पेश की है, उस मुनासिबत से खुतबा जुमा का उन्वान एक सहाबी रसूल हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के चंद पहलू के मुनासिबत से होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं जिनकी वालिदा ने उन्हें 10 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए सौंप दिया था। और ये वो हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह के नबी की सोहबत में रहने की वजह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बहुत कुछ अता किया। अहादीस की रोशनी में मैं आगे आपके लोगों के सामने इस बात का तज़किरा करूँगा। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला होता है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जिक्र करते हुए कहते हैं, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, और लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह को सौंप देते हैं, अपने आप को अल्लाह को बेच देते हैं। यही वो लोग हैं वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, कि अल्लाह ऐसे बंदों के लिए बड़ा मेहरबान, बड़ा जो है निहायत रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जितना खुतबे जुमा का वक्त है, इस वक्त में जितनी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा उतनी रखूँगा इंशाअल्लाह। अगर हम और आप उनकी ज़िंदगी के मुतालिक किताबें पढ़ेंगे तो किताबें कम पड़ जाएंगी। अल्लाह अकबर, इतनी सारी फजीलतें हैं। चंद जो है चीज़ें आप लोगों के सामने जिक्र करता चलो। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, क़दीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना व अना इब्नु अशरिन व मात व अना इब्नु इशरीन व कुन्ना व उम्महातु यहसुसनी अला खिदमति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। कितने साल की थी? 10 साल की थी। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया को रुखसत करके चले गए, तो उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी की कितने साल खिदमत की? 10 साल तक। जी, अल्लाह के हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरी माए मुझे अल्लाह के नबी की खिदमत करने पर उभारा करती थी। सुबहान अल्लाह, कैसी वो माए थी कि दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत की खिदमत पर अपने बच्चों को उभार रही है। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरी वालिदा, मेरी खालाएं मुझे उभारती थी कि जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की खिदमत का शर्फ जिसे नसीब हो वो क्या कम खुश नसीब हो सकता है? आइए एक और दूसरी रिवायत में देखें कि खुद हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके आए
وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، اس وقت میری عمر 8 سال کی تھی۔ ایک اور الفاظ ہیں اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی۔ فَأَخَذَتْ أُمِّي بِيَدِي، تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، حضرت انس ابن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم يبق رجل ولم امرأة من الانصار الا وقد احتفك بتحفته، آپ جب سے مدینہ آئے ہوئے ہیں تو مدینے کا ہر مرد، مدینے کی ہر عورت آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دی ہے، لیکن میں غریب عورت ہوں، میرے پاس آپ کو تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ننھا منا بیٹا انس ہے، فَلْيَخْدُمْكَ، اے اللہ کے نبی اسے آپ کی خدمت کے لیے رکھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں، تحفے میں، خدمت کے طور پر اپنے لخت جگر کو سونپ رہی ہے، کہہ رہی ہیں اے اللہ کے نبی میرے اس ننھے منھے بیٹے انس کو آپ کی خدمت میں رکھ لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَخَدَمْتُهُ 10 سِنِينَ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک خدمت کرتا رہا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی کس قدر بلند تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے اخلاق والے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں فَمَا ضَرَبَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا عَبَسَ فِي وَجْهِهِ، 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کیا، لیکن 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خادم یعنی ایک نوکر۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں اللہ کے نبی کی خدمت کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی پیشانی پر کبھی بھی جو ہے شکن تک نہیں آئے۔ یعنی کسی پر اگر غصہ ہوتے ہیں تو پیشانی پر شکن آتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیشانی پر مجھے لے کر کبھی شکن تک نہیں آیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ یہاں تک ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ کام کے لیے بھیجتے تھے، میں اس کام کے لیے جاتا، راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تو کھیلنے لگ جاتا تھا، اللہ کے نبی ڈھونڈتے ہوئے آتے یا کسی کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو انس کہاں ہے۔ حضرت انس جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کے مارتے ڈانٹتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چھوڑو، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کام کے کرنے کا ہوتا اور نہ کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے اسے کیوں نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور آج ہمارے ایک اخلاق ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسی گالیاں دیتے ہیں، کیسا برا بھلا کہتے ہیں، یہی بچے ہمارے سے جو ہے وہ بد اخلاقی سیکھتے ہیں۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ دوسری حدیث ہوئی۔ تیسری حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جاءت بی ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عذرتنی بنصف خمار۔ اپنی اولاد سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا مجھے تہبند یعنی ازار کی شکل میں پہنایا اور دوسرا ٹکڑا میرے جسم پر شرٹ کی شکل میں میرے جسم پر ڈالا اور مجھے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی ھذا انس بنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ کے پاس لائی ہوں، یخدمک، اے اللہ کے نبی آپ اس سے اپنی خدمت لیجئے، اے اللہ کے نبی آپ اسے اپنا خادم بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپتے ہوئے کہتی ہیں فَدْعُ اللَّهَ لَهُ، اے اللہ کے نبی اس پیارے بیٹے کے لیے دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی سے دعا کروا رہی ہے۔ کون ہے اللہ کے نبی؟ مستجاب الدعوہ، اس زبان سے دعا نکلی، رب کائنات ان کی دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی والدہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کیجئے۔
प्यारे नबी अपनी जुबान मुबारक से फौरन दुआ के कलिमात निकालते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व फी रिवायतिन व अतिल हयातहु। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसे माल में कसीर माल अता फरमा, ऐ अल्लाह इसे कसरत से औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह इसकी उम्र को लंबी कर दे, इसकी उम्र में इजाफा कर दे। कितनी दुआएं दिए? 3 दुआएं दिए, माल में कसरत की, औलाद में कसरत की, उम्र में जो है बढ़ोतरी की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसी तरीके से दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा के पास आए तो मेरी वालदा ने मेहमान नवाजी के तौर पर खजूर और घी को उनके सामने रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इस खजूर और घी को उठाकर बाजू रख दीजिए, इसलिए कि मैं रोजे से हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम और उनके घर वालों के हक में दुआ करते हैं। जब दुआ सुनती हैं उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा तो फौरन अल्लाह के नबी से कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फी खुवैसतन, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक उम्मीद है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि तुम्हारी उम्मीद क्या है? हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जैसे ही मेरी वालिदा ने अल्लाह के नबी से दुआ की रिक्वेस्ट की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की भलाइयों की दुआएं मेरे हक में की, और वो दुआएं कलिमात ये थे। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू। क्या दुआ करते हैं? ऐ अल्लाह इसके रिज़्क़ में, इसके माल में, इसकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये दोनों रिवायतें हो गई, पहली रिवायत, दूसरी रिवायत। 3 दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी, और इन दुआओं का नतीजा या इन दुआओं का रिजल्ट क्या हुआ? अब देखिए, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खादिमे रसूल हैं, 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत किए हैं, 10 साल तक दीन की खिदमत किए हैं। कहते हैं, वल्लाह इन्न माली लकसीरुन, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे पास इतना ज्यादा माल है जिसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह अकबर। किसने दुआ की थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। यहाँ तक कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, व इन्न अर्दी लयुस्मिरु फिस्सनति मर्रतैन, मेरा एक खेत है और मेरे खेत में साल में 2 मरतबा फल पकते हैं। यहाँ तक कि मेरे ही शहर में जो दूसरे लोगों का खेत है उनमें से किसी के भी खेत में साल में 2 मरतबा अनाज नहीं उगता, 2 मरतबा फल नहीं उगते। सिर्फ मेरे खेत में साल में 2 मरतबा जो है फल उगते हैं। यहाँ तक कि मेरे खेत में फलों का एक ऐसा दरख्त भी है जिससे मुश्क की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा था कि वो खादिमे रसूल जिनकी जुबान मुबारक से अल्लाह के नबी की अहादीस जब निकलती थी तो मुश्क की खुशबू की तरह निकलती थी, और जब उनके माल से जो है, जब उनके माल में बरकत आई तो उनके माल से भी जो है मुश्क की खुशबू जो है महक रही थी। मेरे भाइयों, ये पहली दुआ थी माल की कसरत की, कि पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेत में साल में 2 मरतबा अनाज उगता था। दूसरी दुआ क्या दिए थे? कि अल्लाह आपकी औलाद में बरकत अता फरमाए। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, व इन्न वलदी व वलद वलदी लयतआद्दूना अला नहविल मिअतिल यौम। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बेशक मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद आज के दिन अगर उसका हिसाब किया जाए तो 100 से ज्यादा होगी मेरी औलाद। अल्लाह अकबर। 100 से ज्यादा औलाद किसकी है? हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। एक और रिवायत के अल्फाज मिलते हैं कि वो बयान करते हैं कि उनकी एक बेटी थी, गालिबन आमिना वगैरह की नाम की एक बेटी थी, तो उनको सवाल करते हैं कि वो जब सफर करके आ रही थी तो सफर के दरमियान उनके खानदान यानी उनकी जो नस्ल थी कितने बच्चों का इंतकाल हुआ, तो उनकी बेटी जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस सफर के दरमियान तकरीबन 120 बच्चों का इंतकाल हुआ। ये तो सिर्फ एक बेटी की औलाद का जिक्र है,
کہ 120 بچوں کا انتقال ہو گیا، تو آپ اندازہ لگائے کہ جو دوسری اولاد اور تھی ان کی جو ہے کتنی زیادہ اولاد ہو رہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی کثیر اولاد دی تھی۔ اسی طریقے سے تیسری دعا کیا تھی؟ عمر میں اضافے کی دعا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 103 سال تک جو ہے زندہ رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 93 ہجری میں ہوا۔ سن 93 ہجری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے جب وہ لوگوں میں جایا کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سب سے زیادہ بوڑھے یہی ہیں، سب سے زیادہ بوڑھے یہی ہیں، یہاں تک کہ وہ خود کہتے ہیں طالت حیاتی حتی استحیثت من الناس، کہ مجھے لوگوں میں جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں، یہاں تک کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنے خادم کے لیے نکلے تھے۔ صرف یہی دعا نہیں بلکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے، 10 سال دین کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، تقریباً 2286 حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور امت تک پہنچایا، اور قیامت تک، کب تک؟ قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے ان سے آنے والی حدیثوں کو جب وہ ذکر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس ابن مالک کا نام لیں گے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت کی برکت ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر انہیں جو ہے عزت سے نوازا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها وباعها ثم اداها كما سمعها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث کا علم سیکھتا ہے اور اسے اچھی طرح یاد کرتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اس نے مجھ سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی ویسی ہی باتیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاد بھی کیا اور اسے لوگوں کے سامنے ویسے ہی بیان کیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میرے بھائیوں، وہی حضرت انس ابن مالک ہیں۔ جب ہم ان کی پرسنل زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے کتنے شوقین تھے۔ آج ہم اور آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ شاید ہی قرآن ختم کرتے ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مورخین صفۃ الصفوہ میں لکھتے ہیں اذا ختم القرآن جمع ولدہ واہل بیتہ فدعا لہم۔ جب بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے، ختم کرتے تھے، اپنی اولاد کو جمع کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن مجید مکمل کیا ہو، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی اس متعلق فکر کی ہو کہ میرے بچے کا قرآن مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ حضرت انس کیا کرتے؟ قرآن ختم کرتے، بچوں کو، گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوئے ہیں، کیوں نہ اللہ کے نبی کا رنگ بھی جو ہے ان کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا رنگ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اترتا ہے۔ ہم اور آپ ایک حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آیا کرتے تھے۔ سنتے ہیں نا یہ حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نفل نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور وہ انس بن مالک جو ننا منا بچہ تھا وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رات میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہو گئے تو اس قدر جو ہے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے وَأَحْسَنُ النَّاسِ صَلَاةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَفَكَّرَ قَدَمَاهُ۔ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں
ہو یا حضر میں ہو، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبا قیام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیر پھٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کس کی صحبت میں تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کس کی خدمت کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کا جائزہ لے کہ ہماری اولاد کس کی صحبت میں رہ رہی ہے، عالموں کی صحبت میں رہ رہی ہے یا بے دین لوگوں کی صحبت میں رہ رہی ہے، کس کی صحبت میں رہ رہی ہے، نمازی آدمی کی صحبت میں رہ رہی ہے یا بے نمازیوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اپنی اولاد کی ہم فکر کریں کہ شرابیوں کے ساتھ ہمارا بچہ گھوم رہا ہے یا دیندار لوگوں کے ساتھ ہمارا بچہ گھوم رہا ہے، اس بات کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ویسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام سلیم کے بیٹے سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو اس میں طریقہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے وہ بھی آ گیا، اور دوسرا نماز تہجد اور نفل نمازیں بھی آ گئی کہ جس قدر اللہ کے نبی نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضرت انس ابن مالک بھی ویسے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عبادت کا رنگ تو ان کے اندر چڑھا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کے اخلاق سے بھی اتنے متاثر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ان کے اندر آ گیا۔ رنگ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ کر انسپائر ہونا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتے تھے، چھوٹے بچوں کو دیکھتے کہ وہ کھیل رہے ہوتے تو حضرت انس ابن مالک ان کو سلام کر کے گزر جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ تم چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہو تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی جب بھی راستے سے گزر جایا کرتے تھے تو درمیان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو بچوں تک کو اللہ کے نبی سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت انس ابن مالک بھی چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی، یعنی جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے ان کی خدمت میں لگا دی، ان کے چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی سے لی ہوئی حدیثیں امت تک پہنچائے، دین کی اتنی ساری خدمتیں کیے، ان کی زندگی میں بھی جب پریشانیاں آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی کا حل کہاں ڈھونڈا؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ جی، جیسا کہ مورخین نے تہذیب التہذیب تاریخ دمشق میں جو ہے ایک مختصر سا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بصرہ میں ان کی ایک زمین تھی، بصرہ میں ان کی ایک زمین تھی تو بارش نہ آنے کی وجہ سے وہ زمین سوکھ گئی تھی، قحط سالی آ گئی تھی، کوئی اناج وہاں نہیں اگ رہا تھا۔ چنانچہ اس زمین کے نگران نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے۔ لہذا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ پورا کھیت سوکھ گیا ہے، پورا کھیت جو ہے قحط سالی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک اپنے کھیت سے تھوڑا بازو ہٹ کر وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری زمین سوکھ گئی ہے، لہذا تو بارش نازل کرنے والا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے پریشانی اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت انس ابن مالک کے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ آسمان میں جو ہے کالے بادل منڈلانے لگے اور فوراً جو ہے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بارش صرف حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ صحابی رسول کے ذریعے ہونے والی ایک کرامت ہے، اور وہ بھی
ایسے صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی تکلیفیں مصیبتیں کسی بھی شکل میں آتی ہیں، لیکن ہم ان پریشانیوں، ان تکلیفوں، ان مصیبتوں کو اس اللہ کے سامنے رکھنے کے بجائے، اس رب کائنات کے دربار میں لے جانے کے بجائے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہماری پریشانیاں سن کر اندر خوش ہونے لگتے ہیں۔ لہذا اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کر کے رب کائنات کے سامنے ذکر کرے، اور دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کا رزلٹ کیسا آتا ہے۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، تو اللہ رب العالمین نے برکت میں انہیں اتنی ساری چیزیں عطا کی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگائیں، اور اس دین کی خدمت میں لگانے سے پہلے انہیں ان کے دلوں میں دین کا شوق پیدا کرے۔ بہرحال آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔